بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اکرم الاولین والآخرین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین المعظمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وقال اللہ تبارک و تعالی ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک محبت سے پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ ایک بار پھر پڑھے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ ایک بار پھر پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام استاذ العلماء مولانا مفتی محمد اسلم صاحب زیدہ مجدہم، اس علاقے کی ممتاز شخصیت جناب محترم عزت مآب میجر شیر ملک صاحب سلمہ ربہ، عزیز محترم مولانا قاری محمد رضا صاحب، اس جامعہ اسلامیہ رضویہ فیض العلوم کی انتظامیہ، مسجد کی انتظامیہ، حضرات علماء کرام، حفاظ کرام، سادات کرام، میرے سامنے تشریف فرما میرے دوستوں، بھائیوں اور عزیزوں، میں پہلی بار جنڈ میں حاضر ہوا ہوں اور اس دارالعلوم میں آ کر اس کی عمارت کو دیکھ کر مجھے قلبی مسرت ہوئی۔ مرحوم و مغفور اس علاقے کی بہت بڑی عظیم الشان شخصیت استاذ العلماء، استاذ الحفاظ جناب قاری کرم الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اگرچہ میری ان سے ملاقات یاد نہیں، لیکن اللہ نے ان کے کام کی وجہ سے ان کے نام کو بلندی عطا فرمائی، اور وہ اس علاقے کی آبرو ہیں، اور ہمارے اس علاقے کی ایک اور آبرو بھی ہیں، ایک شہید نوجوان عزیر محمود صاحب ملک۔ اللہ رب العزت انہیں شہادت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور انہیں جنت بری میں اعلیٰ درجے نصیب فرمائے۔ یہ جو شہید ہوتے ہیں، دشمن کا سامنا کرتے ہیں، وطن کی خاک پہ قربان ہوتے ہیں،
یہ قوم کے عظیم الشان سپوت ہوتے ہیں، علاقے کے لیے، پورے ملک کے لیے لائق فخر ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس نوجوان کی شہادت قبول فرمائے۔ وطن پر قربانی معلوم ایسے ہوتا تھا کہ جذبہ شہادت کے ساتھ وہ وہاں شامل ہوا، اور جذبہ شہادت اس کی آرزو تھی، اور اللہ نے ان کی وہ آرزو پوری فرمائی۔ ایک حدیث میں عرض کرتا ہوں، پھر آگے بڑھتا ہوں۔ شہادت پر، سرحدوں کی حفاظت پر، اپنے وطن اور دین کی خدمت پر اپنی جان قربان کرنا کتنی بڑی سعادت مندی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا، اسے موت آ گئی یا وہ قتل ہو گیا، وہ شہید ہے۔ اگلی بات سنیے، فرمایا یہ راہ خدا میں جذبہ شہادت لے کر جانے والا شخص اگر یہ سواری پر سوار تھا اور ایکسیڈنٹ ہو گیا، سواری پر سے گرا اور ابھی دشمن کے مقابلے کی نوبت نہیں آئی، اور میدان جنگ سے پہلے وہ سواری سے گرا اور واصل بحق ہو گیا، فوت ہو گیا، یا اسے کسی سانپ بچھو نے کاٹا اور فوت ہو گیا، یا نہ وہ گرا نہ اسے کسی زہریلی چیز نے کاٹا، اس کی طبیعت خراب ہوئی اور طبی موت، فوت ہو گیا، تو فرمایا اس کی موت جیسے بھی آئے، جب وہ راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلا تو وہ شہید ہے اور جنتی ہے۔ ایک اور بڑی ایمان افروز حدیث ہے، آپ سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ کے والد حضرت عبداللہ غزوہ احد میں شہید ہوئے، ان کی لاش کو بگاڑ دیا گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا، توجہ ہے، حضرت جابر سے فرمایا، جابر تمہارے باپ کی روح جب اپنے رب سے ملاقات کرنے لگی تو معلوم ہے اللہ نے تیرے باپ سے کیا کہا؟ میں بتاؤں؟ تو عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما کلم اللہ احدا الا من وراء حجاب وکلم اللہ اباک کفاحا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج تک اللہ نے کسی بشر سے جب بھی ملاقات فرمائی پردے کے پیچھے ملاقات فرمائی، بندے اور اس کے مولا کے بیچ میں ہمیشہ پردہ رہا، اور بندے کی مجال نہیں کہ اللہ ہو اس سے ہم کلام اور وہ اللہ کو یوں روبرو دیکھے۔ اللہ نے جب بھی اپنے کسی بندے سے کلام فرمایا، اسے بات چیز کا اعزاز بخشا، اللہ اور اس کے بندے کے بیچ میں پردہ رہا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ أَبَاكَ كِفَاحًا، تیرے باپ کی شان یہ ہے کہ جب وہ خدا کے حضور میں حاضر ہوا تو اللہ نے اسے روبرو کلام فرمایا۔
बीच में पर्दा नहीं था। और अल्लाह ने आपके वालिद से फरमाया क्या मांगता है मुझसे मांग, क्या मांगता है मांग, मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा। तमन्ना औतीक, तमन्ना कर मैं तुझे दूं। तो तेरे वालिद ने जवाब में कहा मालिक मौला मेहरबानी फरमा, मुझे फिर से दुनियावी जिंदगी बख्श, मुझे दुनिया में भेज, मैं तेरी राह में लड़ता हुआ मारा जाऊं, मैं तेरी बारगाह में फिर सुरखरू कर हाजिर हो जाऊं। तो अल्लाह ने फरमाया ये मेरे कानून के खिलाफ है। मैं जिसे एक बार अपने पास बुलाता हूँ, रूह कब्ज करता हूँ, दोबारा उसे दुनिया में नहीं भेजता। तो अभी बात तो फिर मुकम्मल नहीं हुई ना। अल्लाह ने क्या फरमाया, मांग, क्या मांगता है, तो मांग बीच में रह गई। तो अर्ज़ किया मालिक मौला फिर ऐसा कर, दुनिया वालों को बता दे कि मैं किस ऐश में तेरी बारगाह में हाजिर हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर दुनिया वालों को बताया, ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। अल्लाह की राह में शहीद होने वालों को मुर्दा तसव्वुर भी न करो, ये लोग तो जिंदा हैं, अपने रब के यहाँ रिज़्क़ पाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको शौक़ शहादत अता फरमाए। हज़रत मोहतरम ये दारुल उलूम, अल्लाह हमारे इस्लामी मदारिस को कायम व दायम रखे। ये हमारे इस्लामी मदारिस दीन का किला है, दीन का किला है। किला जितना मजबूत होगा दीन उतना मजबूत होगा, और किला जितना कमज़ोर होगा दीन उतना कमज़ोर होगा। मैं कहा करता हूँ दुनिया में फलाह व बहबूद के बड़े बड़े इदारे हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इदारों को, एनजीओ। एनजीओज दुनिया में बहुत हैं, पाकिस्तान में बहुत। मैंने दीनी मदारिस से बढ़कर कोई एनजीओ नहीं देखा। दुनिया में जो भी एनजीओ के नाम पर कोई इदारा काम कर रहा है, उनमें से कुछ इदारे ऐसे होंगे जो नेक नाम होंगे, लेकिन जिनकी खिदमत हो रही है 100% फ्री नहीं होती। दीनी मदारिस की शानदार कारकर्दगी यह है, यहाँ आने वाला तालिब इल्म ज़ीरो होकर आता है, ज़ीरो होकर आता है। उसके बाद दीन की तालीम नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मदरसे में आता है, दाखिल होता है, उससे दाखिला फ़ीस नहीं ली जाती। फिर दाखिल होने के बाद उससे माहाना ट्यूशन फ़ीस नहीं ली जाती, खाने का ख़र्चा नहीं लिया जाता, हॉस्टल की मद में उससे पैसे नहीं लिए जाते, किताबें मुफ्त में दी जाती हैं, किताबों के पैसे भी नहीं लिए जाते, बिस्तर भी मुफ्त दिया जाता है, किराए भी हो सकता है तो उसे दे दिया जाता है, बीमार हो जाए तो मुफ्त में इलाज होता है। उसके माँ बाप अपने तौर पर देना चाहें तो दे दें, इदारे का कभी तकाजा एक पैसे का नहीं होता। वो तालिब इल्म 4 साल 5 साल 8 साल तक इस मदरसे में पढ़ता है, और 8 साल के बाद जब फारिग होता है तो हीरो ज़ीरो बनकर आया था, हीरो बनकर जाता है, और अपने सीने को नूरे कुरान से रोशन व मुनव्वर करके जाता है।
یہاں سے جانے کے بعد وہ اپنے قوم کا ہادی اور رہنما بنتا ہے۔ ہم نے ایسا NGO دنیا میں نہیں دیکھا، اس لیے دینی مدارس کی قدر کیجیے، ان کی خدمت کیجیے۔ اور میں آپ کو یہ بھی عرض کروں، دشمنان دین مسجد بنائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، قوالیاں کرائیے کوئی فرق نہیں پڑتا، بڑی بڑی محافل نعت کر لیجئے، امریکہ کو کوئی اس کی صحت پر فرق نہیں پڑتا، لیکن دینی مدارس وہ ہیں جو سب سے زیادہ کفر کے لیے باعث تکلیف ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ دین کا کام کون سا سب سے اچھا ہے، جس سے کفر کو سب سے زیادہ چوٹ پڑے، سمجھ جائیں وہی کام سب سے اعلیٰ اور عمدہ ہے۔ قوالیوں سے، محافل نعت سے، مسجدیں بنانے سے، بنائیں مسجد، بری چیز نہیں ہے، 11ویں شریف کریں، 12ویں شریف کریں، لیکن آپ کا اصل فوکس ان دینی مدارس پر ہونا چاہیے، ان کو بڑھائیے، یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہے۔ حضرت محترم، اللہ اکبر، موضوعات بہت سے جمع ہو گئے، 3 باتیں ہیں، اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ ایک ہے ہمارے نبی کا میلاد، اور ایک ہے ہمارے نبی کی سیرت، اور تیسری ہے ہمارے نبی کی صورت۔ ہمارے نبی جیسا میلاد و ولادت و پیدائش بھی کسی کا نہیں، حضور جیسی سیرت بھی کسی کی نہیں، اور حضور جیسی شکل و صورت بھی کسی کی نہیں۔ حضور کی پیدائش سب سے انوکھی، اور حضور کی سیرت لاجواب، اور حضور کی صورت بے مثال۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا انسان مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضور کا میلاد کیا ہے؟ میلاد کے معنی جانتے ہیں آپ؟ میلاد کے معنی پیدائش، میلاد کے معنی، ایک بات اور عرض کروں آپ کی خدمت، جب میلاد کا وقت آئے نا، سیزن آئے، یعنی ماہ ربیع الاول آئے، تو سعادت مند روحیں تو کیا ہیں، تڑپتی ہیں کہ حضور کے میلاد میں جاؤں، نعتیں پڑھوں، نعتیں سنوں۔ اور ایک گروہ وہ ہے جو اس کی مخالفت میں سرگرم ہو جاتا ہے، اور مختلف قسم کے اعتراضات سے لوگوں کو بدگمان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بس صرف ایک بات کر کے نا عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں، توجہ ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ سنی کہتے ہیں عید میلاد النبی، کیا کہتے ہیں؟ عید میلاد النبی، حضور کی ولادت و پیدائش والی عید۔ تو سوال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی؟ اسلام نے عیدیں 2 دی ہیں، اور سنیوں نے اپنی جیب سے تیسری عید خود گھڑ لی۔ تو اسلام میں تو عید گھڑی نہیں جا سکتی نا، عیدیں تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کا رسول دیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے صرف 2 عیدیں دی ہیں، چھوٹی عید، بڑی عید۔ عید میلاد النبی یہ کوئی اسلام کی عطا کردہ عید نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے نا سوال، سنا ہے آپ نے کبھی سوال؟ یہ ہمارے ہاں سکھر میں تو بہت ہوتا ہے، کراچی میں بہت ہوتا ہے، یہاں نہیں ہوتا؟ یہاں بھی ہوتا۔ کہتے ہیں عیدیں تو صرف 2 ہیں۔ بات توجہ سے سنیے گا، علماء نے بہت سے جواب دیے، کہ میں بہت سیدھا سادہ سا جواب ایک عرض کرتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں۔ اصل میں معاملہ وہاں گڑبڑ ہو جاتا ہے کہ جہاں لفظ کے اصلی معنی کو اور محاورے کو گڑ مڑ کر دیا جائے، تو وہاں اس قسم کے شوشے چھوڑے جاتے ہیں۔ بات بہت آسان ہوتی ہے، لیکن لوگوں کو چکر دیا جاتا ہے۔ یہاں بات بہت آسان ہے، انشاءاللہ آپ سمجھیں گے۔ بسا اوقات
ہمارے ہاں ایک لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے اصلی معنی، اور ایک اس کا محاورہ ہوتا ہے۔ محاورہ میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ میجر ہمارے کیپٹن عزیر محمود صاحب شہید ہوئے ہیں نا، تو کسی نے کہا یہ شیر کا بچہ ہے، شہید شیر کا بچہ۔ تو کسی نے تنزیہ کہا کہ لو یہ بھی کوئی بات ہوئی، اللہ نے اسے انسان کا بچہ بنایا تھا، آپ نے اسے شیر کا بچہ بنا دیا۔ انسان سے تو افضل کوئی مخلوق نہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو بتائیے یہ سوال غلط ہے یا صحیح ہے؟ بولیں غلط ہے نا؟ بھئی ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا فلاں آدمی شیر ہے۔ حضرت مولا کائنات مولا علی کا لقب ہے اسد اللہ، اللہ کا شیر۔ تو اب اگر کوئی کہے کہ شیر تو درندہ ہوتا ہے، انسان کو آپ نے درندہ بنا دیا، تو اشرف چیز تھی آپ نے اسے شیر بنا دیا، تو کیا کہا جائے گا؟ شیر کا اصلی معنی تو وہی ہے جو تو کہہ رہا ہے، لیکن ہمارے محاورے میں ایسے موقعوں پر جب شیر کہا جائے تو اس کے معنی بہادر کے ہوتے ہیں۔ یہ شخص شیر کا بچہ ہے، بہادر ہے، بہادروں کی اولاد ہے نا محاورہ؟ اب بتائیے بات بنے گی یا نہیں بنے گی؟ بنے گی۔ ایک شخص نے ایک عورت سے کسی نے کہا اپنا بیٹا تو دکھاؤ۔ 5-6 سال کا بچہ کھیل رہا تھا، سامنے آیا، رنگ کا کالا تھا، تو ماں نے کہا یہ دیکھو میرا چاند آ گیا، یہ دیکھو میرا چاند آ گیا۔ تو کسی نے کہا بھلے چاند بھی کالا ہوتا ہے؟ کسی نے تنزیہ کہا کہ چاند آسمان کا اگر زمین پر اتر آئے تو یہ کون سی اچھی بات ہے؟ جب چاند سیارہ کوئی بھی زمین پر آئے گا تو زلزلہ برپا ہوگا، قیامت برپا ہوگی، یہ کیا بات ہے کہ میرا چاند آ گیا؟ یہ اعتراض صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے۔ عورت کہے گی میرا یہ مراد نہیں، بلکہ یہ تو محاورہ ہے، ہر پیاری چیز کو چاند کہا جاتا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میرے سینے کا سرور ہے، میں اسے چاند کہوں گی، ہے نا؟ محاورہ ہے۔ ایسے ہی آپ کا ایک جگری یار 2-4 سال کے بعد راستے میں ملا، آپ بغل گیر ہو کر ملے، گھر پر لے کر آئے، تو آپ نے کہا سچ پوچھو آج کا دن میرے لیے عید کا دن ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مولوی صاحب سن رہے تھے، اس نے کہا توبہ کرو، عید کا دن ہے۔ عیدیں تو اللہ نے 2 دی ہیں، تیسری تو نے کیسے نکال دی؟ تو کہا جائے گا عید محاورہ ہے، ہمارے ہاں عید کے معنی ہوتے ہیں خوشی۔ آج کا دن میرے لیے ایسے خوشی کا ہے جیسے عید کا دن خوشی کا ہوتا ہے۔ عید کے 2 معنی ہیں۔ ایک عید وہ کہ جس دن نماز عید پڑھی جائے اور روزہ رکھنا حرام ہو جائے، اور دوسرے عید کے معنی ہے کیا؟ خوشی کا دن۔ عید میلاد النبی کے معنی یہ ہے کہ آج جو ہمارے نبی کی ولادت کا دن ہے، اہل ایمان کے لیے خوشی کا دن ہے۔ تو بتائیے ہے کوئی مسلمان جسے نبی کی پیدائش کے دن کی خوشی نہ ہو؟ اگر ایسا ہے تو اپنے ایمان کی خیر منائے۔ تو بتائیے 12 ربیع الاول کو جسے اہل سنت عید میلاد النبی کہتے ہیں، اپنے ایمان سے بتاؤ جنڈ کے لوگوں، کیا آپ نے اپنے محلے میں، اپنے زندگی میں کسی عالم کو 12 ربیع الاول کو اعلان کرتے دیکھا کہ آج دن 12 ربیع الاول فلاں گراؤنڈ میں مسجد میں عید میلاد النبی کی نماز ہوگی؟ سنا آپ نے؟ تو اگر سنی عید مناتے تو عید کی نماز بھی تو پڑھتے نا۔ تو معلوم ہوا یہ محض الزام ہے۔ بتائیے جو آدمی، جو لوگ اپنی زبان کے محاوروں کو بھی نہ سمجھ سکیں، وہ دین اور شریعت کو کیا سمجھیں گے؟
تو عید میلاد النبی کے معنی کیا ہیں؟ نبی پاک کی پیدائش کی خوشی، نبی پاک کی پیدائش کی خوشی۔ الحمدللہ 12 ربیع الاول عالم اسلام کے لیے عید ہے، یعنی خوشی کا دن ہے۔ آگے چلیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور حضور کی میلاد جیسا کسی ہستی کا میلاد نہیں۔ حضور کا میلاد کیسا ہے؟ حضور کی اماں جان سے پوچھتے ہیں۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ فرماتی ہیں، میرا لخت جگر جب میرے پیٹ میں آیا، خرج منی نور، میرے پیٹ سے نور نکلا، اور میں نے اس نور کی روشنی میں شام کے راستوں کو اجلا ہوا دیکھا، اور میں نے اس نور کی روشنی میں شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ حضور کی اماں جان فرماتی ہیں، میرا بیٹا میرے پیٹ میں آیا، مجھے احساس نہیں ہوا حمل کا، اور عورتوں کو جو تکلیف ہوتی ہے دوران حمل، مجھے اس کا ذرہ برابر احساس نہیں ہوا۔ لیکن جب جسم بوجھل ہوا تو پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں۔ فرمایا کہ پھر کیا سلسلہ جاری ہوا؟ میں عجیب و غریب قسم کی بشارتیں اور خواب دیکھتی تھی۔ انبیاء میری خواب میں آتے، رسول میری خواب میں آتے، فرشتے میری خواب میں آتے، جنت کی حوریں میری خواب میں آتی، بشارتیں سناتے۔ کبھی آدم علیہ السلام آتے، نوح علیہ السلام تشریف لاتے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ آتے۔ آدم علیہ السلام آ کر کہتے، بیٹی آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ سب عالمین کا سردار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مجھ سے کہتے، بیٹی آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے پیٹ میں جو سعادت مند فرزند ہے وہ انبیاء و مرسلین کا سردار ہے۔ فرمایا بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے جسم پر گندگی اور آلائش لگی ہوتی ہے، دائی ناف کاٹتی ہے، نرس ناف کاٹتی ہے، پھر اس بچے کو نہلاتی ہے، پھر اگر وہ لڑکا ہے تو ایک عرصے کے بعد نائی آ کر اس کی ختنہ کرتا ہے۔ نرس نہلاتی ہے، دائی نہلاتی ہے، صابن سے نہلاتی ہے، پھر خوشبو میں اسے بساتی ہے، اجلے ستھرے کپڑے پہناتی ہے، اور اس کی آنکھوں میں کجلا اور سرما ڈالتی ہے، پھر وہ اس لائق ہوتا ہے کہ بچہ بزرگوں کو دکھایا جا سکے۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، ہمارے آقا اور مولا کی اماں جان فرماتی ہیں، فرمایا میرا لخت جگر دنیا میں اس شان کے ساتھ آیا کہ اس کے جسم پر علائش نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ناف کٹی ہوئی تھی، ختنہ کیے ہوئے تھے، خوشبو میں بسے ہوئے تھے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، ختنہ کیے ہوئے تھے، اور جب دنیا میں تشریف لائے عالم کو اجالے میں بدل دیا اور وادی مکہ کو خوشبو سے مہکا دیا۔ حضور ماہ ربیع الاول میں تشریف لائے، پیر کے دن تشریف لائے، رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا، یہ اس طرف اشارہ تھا، یہ کرۂ ارض جو ظلمتوں اندھیروں سے بھرا ہوا ہے، اس محبوب پروردگار کی آمد سے ظلمت شب نے، کرۂ ارض کی ظلمتوں نے، اندھیروں نے اپنے بستر سمیٹ دیے، اب دنیا میں ظلمتوں کا نہیں اجالوں کا راج ہوگا۔ 12 ربیع الاول کو آئے، پیر کے دن آئے، اہل علم نے، اہل عشق نے ایک نقطہ اٹھایا، توجہ ہے؟
سوال یہ ہے، پیاروں کے لیے پیاری جگہوں کا، پیارے سیزن کا انتخاب ہوتا ہے۔ حضور پیر کو تشریف لائے، پیر سے زیادہ بزرگ دن تو جمعہ کا ہے، اور ربیع الاول سے زیادہ بزرگ تو ماہ رمضان ہے۔ 4 مہینے ہیں اشہر حرم، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب۔ تو جو محبوب ہوتا ہے اس کے لیے محبوب دنوں کو، زمانوں کو ڈھونڈا جاتا ہے۔ حضور اللہ کے ایسے محبوب ہیں کہ ایسا کوئی محبوب پیدا نہیں ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی جلوہ گری کرانی تھی، دنیا میں ان کی آمد کرانی تھی، تو جمعے کا دن تھا، مہینوں میں ماہ رمضان تھا، تو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے ان اعلیٰ زمانوں کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ عام دن میں، عام مہینے میں پیدائش کیوں کرائی؟ اہل عشق نے لکھا، فرمایا اس لیے اگر حضور جمعے کے دن پیدا ہوتے، ماہ رمضان میں پیدا ہوتے، تو کہنے والے یہ کہتے یہ بچہ کتنا سعادت مند اور خوش نصیب ہے، ماہ رمضان میں پیدا ہوا، یہ جمعے کے دن پیدا ہوا۔ غیرت حق کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میرے محبوب کا تعارف زمانوں سے کیا جائے۔ ارے محبوب کے یہ شان نہیں کہ ان کا تعارف زمانوں سے کیا جائے، ان کی شان یہ ہے کہ زمانوں کا تعارف ان کی ذات والا سے کرایا جائے۔ کہنے والا یہ نہ کہے، کہنے والا کہے تو یہ کہے ماہ ربیع الاول کو بھاگ لگ گیا، اللہ کے محبوب کی اس میں جلوہ گری ہو گئی، پیر کے دن کے بخت جاگ پڑے۔ اللہ کے محبوب نے کیا قدم رکھا، پیر کے دن کو ہفتے کا اللہ نے پیر اور سردار بنا دیا۔ تو آپ نے دیکھا حضور کے میلاد جیسا دنیا میں کسی کا میلاد نہیں ہوا، اور حضور کی سیرت جیسی بھی کسی کی سیرت نہیں۔ حضور کی سیرت میں کیا خاص بات ہے؟ حضور کی سیرت میں ہزاروں باتیں ہیں جو خاص ہیں، خاص الخاص۔ ایک پہلو میں عرض کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ تھا کہ آپ دنیا میں تشریف لائے، وہ لوگ کہ جن سے انسانیت شرمندہ تھی حضور کی خدمت میں آئے، حضور نے ایک نگاہ کرم سے دل کی کایا ایسی پلٹی کہ جو انسانیت کے لیے شرمندگی تھے وہ فرشتوں کے لیے لائق فخر بن گئے۔ حضور نے صحیح معنوں میں انسانوں کو بڑا انسان بنایا، یہ حضور کا کمال ہے۔ اور حضور دنیا کے سب سے کامل انسان، اور جو حضور کی بارگاہ میں آیا، اللہ کے محبوب نے چند لمحوں میں اسے اوج کمال تک پہنچا دیا، بہترین انسان بنایا۔ میں کہا کرتا ہوں ہر شخص چاہتا ہے میرا بیٹا بڑا آدمی بنے، تو آدمی مفتی بننے سے، عالم بننے سے، پیر بننے سے، انجینئر بننے سے، ڈاکٹر بننے سے، جرنل اور کرنل بننے سے، جج بننے سے بڑا نہیں بنتا۔ آدمی بڑا بنتا ہے جب بڑا انسان ہو۔ ہمارے ہاں ہم سب کچھ ہو جاتے ہیں لیکن ہم انسانیت کے قریب نہیں جاتے۔ حضور کی شان یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جو آیا، اللہ کے محبوب نے اسے انسان کامل بنا دیا۔ پہلی وحی جب حضور کے سینے پر نازل ہوئی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وحی لے کر ہماری اماں جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے پاس آئے تو عرض کیا انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی ذات پر ذرا خوف ہے، یہ خوف ہے کہ جانے جس توحید کے پیغام کو میں اللہ کے پاس لے کر آیا،
میری قوم کا برتاؤ مجھ سے کیا ہوگا، میں کس حد تک کامیاب ہوں گا، اور انبیاء اور رسولوں کی تاریخ بھی میری سامنے ہے، میری قوم کا برتاؤ مجھ سے کیا ہوگا۔ تو ہماری ماں سے سب سے پہلے حضور نے راز کی بات ان سے کہی، تو ہماری ماں نے کیا جواب دیا جو ایک نبی کے رفیق حیات کو جواب دینا چاہیے۔ فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اے میرے سر کے تاج، آپ کو اللہ رب العزت ہرگز مایوس نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ آپ کی پاک زندگی 5 چیزوں سے عبارت ہے۔ آپ کی شان یہ ہے، صلہ رحمی فرماتے ہیں، اپنے عزیزوں قریبوں کی رشتہ داروں کی خبرگیری فرماتے ہیں، محتاجوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو لوگ مفقود و فقیر ہوتے ہیں لوگوں سے مانگتے ہیں، حضور اتنا عطا فرماتے ہیں کہ پھر مانگنے والا مانگنے کے نہیں وہ دینے کے لائق ہو جاتا ہے۔ مہمان نوازی فرماتے ہیں، راہ حق میں ستائے ہوں کی مدد کرتے ہیں۔ بتائیے یہ 5 چیزیں جو میری ماں نے بیان کی، ہماری ماں نے، ان میں نہ نماز کا ذکر ہے، نہ روزے کا ذکر ہے، نہ تہجد کا ذکر ہے، نہ سجدوں کا ذکر ہے، نہ ہی اللہ کی بارگاہ میں اعتکافوں کا ذکر ہے۔ ہماری ماں نے جن 5 چیزوں کا ذکر کیا، ان تمام چیزوں کا تعلق اعلیٰ قسم کے انسانوں سے ہوتا ہے۔ اعلیٰ قسم کے انسانوں میں یہ 5 خوبیاں ہوتی ہیں، اور یہ خوبیاں کون سی ہیں؟ ان تمام خوبیوں کا تعلق انسانیت کی خدمت سے ہے۔ آدمی نماز پڑھتا ہے اپنے لیے، روزہ رکھتا ہے اپنے لیے، ذکر کرتا ہے اپنے لیے، اعتکاف بیٹھتا ہے اپنے لیے، حج کرتا ہے اپنے لیے، لیکن یہ 5 چیزیں وہ ہیں جو اپنے لیے نہیں کرتا، بھائیوں کے لیے کرتا ہے۔ تو حضور کون ہے؟ دنیا کے بہترین انسان ہیں۔ اس پر اتنی گفتگو لمبی چوڑی ہے، رات پوری بسر ہو جائے، آگے چلتے ہیں۔ حضور جیسی صورت بھی دنیا میں کوئی لے کر نہیں آیا، حضور جیسا کوئی حسن و جمال لے کر نہیں آیا، ایسا پیکر جمال کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ اور قربان جائیے صحابہ کرام علیہم رضوان کے، حضور کے پیکر نورانی کی خوب نقشے کھینچے انہوں نے۔ حضور کی آنکھیں کیسی تھیں، حضور کی ناک کیسی تھی، پیشانی کیسی تھی، سچے موتیوں کو شرما دینے والے دانت کیسے تھے، زبان مبارک کیسی تھی، حضور کے کان کیسے تھے، اللہ کے محبوب کے قدم کیسے تھے، حضور کا قدے والا کیسا تھا۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو صحابہ کرام نے ہمارے سامنے کھول کھول کر بیان فرمائیں۔ مثال کے طور پر پوچھا گیا حضور کے دانت کیسے تھے، تو حضور کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افلج الثنیتین اذا تکلم یخرج کالنور من بین ثنایا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کے 2 دانت اور نیچے کے 2 دانت، ان 2 دانتوں میں ذرا سا فاصلہ تھا۔ اردو میں کہتے ہیں جھری، پنجابی میں کہتے ہیں وتھ۔ تو حضور کے ان اوپر اور نیچے کے 2 دانتوں میں ذرا سی وتھ تھی، ذرا سا فاصلہ تھا، ذرا سی جھریاں تھیں جو آپ کو بہت بھلی لگتی تھیں۔ اور فرمایا جب حضور گفتگو کرتے تھے، یخرج کالنور، جب اللہ کے محبوب گفتگو کرتے تھے تو ان جھریوں سے نور پھوٹا کرتا تھا۔ اے سننے والے یاد رکھ،
بظاہر وہ دانتوں کی جھریاں تھیں، لیکن در حقیقت نور کی وہ کھڑکیاں تھیں۔ حضرت مولا کائنات مولا علی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور حضور کی بارے میں کون سا بھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو مولا علی، مولا کائنات مولا علی، پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنا مشاہدہ بتایا، پھر مولا کائنات نے اپنا مشاہدہ بتایا۔ لم ر مثلہ لا قبلہ ولا بعدہ کان شمس تجری فی وجہی، اللہ کی قسم میں نے اپنے محبوب جیسا اپنی زندگی میں کسی کو نہیں دیکھا، نہ حضور جیسا حضور سے پہلے پیدا ہوا، نہ حضور کے بعد کبھی پیدا ہوگا۔ تو اگر حضور کے چہرے کو دیکھتا تو تو کہتا کہ یہ جو سورج ہے وہ آسمانوں میں نہیں، چہرے مصطفیٰ میں گردش کر رہا ہے۔ تو بتائیے، ان جیسا چہرہ کبھی سنا ہے آپ نے؟ حضور کا چہرہ کیسا تھا؟ حضور کی آنکھیں کیسی تھی؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں بڑی حسین تھی، خوبصورت تھی، موٹی تھی، معتدل تھی، سیاہ جگہ بہت سیاہ تھی، سفید جگہ بہت سفید تھی، اور اس سفیدی میں میرے رب نے ہلکے ہلکے گلابی ڈورے بھر دیے تھے جو آنکھوں کے جمال و کمال میں اضافے کا سامان کر رہے تھے۔ ان نگاہوں کی شان یہ تھی کہ جہاں وہ ظاہر میں حسین و جمیل تھی، باطناً بڑی با کمال تھی۔ وہ قریب سے بھی دیکھتی تھی، وہ دور سے بھی دیکھتی تھی، وہ دن کے اجالے ہی میں نہیں، رات کی اندھیریوں میں بھی دیکھتی تھی۔ وہ صرف آگے نہیں، وہ پیچھے بھی دیکھتی تھی، وہ دائیں بائیں بھی دیکھتی تھی، وہ شش جہات میں دیکھتی تھی، اور حضور اگر چاہتے سر جھکاتے تو ساری کائنات اور عرش معلیٰ حضور کی نگاہوں میں آ جاتا۔ حضور کے ہاتھ کیسے تھے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ 10 سال تک حضور کی خدمت میں رہے، اور 10 سال کے بچے تھے حضور کی خدمت میں گئے۔ آپ کی خانگی زندگی کو دیکھا، باہر کی زندگی کو دیکھا، حضور کے اخلاق کو قریب سے دیکھا، حضور کے حسن و جمال کو دیکھا، حضور کے جلووں کو دیکھا، حضور کے رخ زیبا کو دیکھا، حضور کے کمالات کا قریب سے دیدار کیا۔ وہ فرماتے ہیں حضور کے ہاتھ کیسے تھے، حضور کا پسینہ کیسا تھا؟ فرماتے ہیں ما لمست دیباجن ولا حریرن علین من کف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولا شممت مسکن ولا عنبرتن اطیب من رائحۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں، آج تک میں نے کسی اعلیٰ سے اعلیٰ ریشم میں وہ ملائم پن نہیں دیکھا جو میں نے اپنے نبی کے ہاتھ کی ہتھیلیوں میں دیکھا، اور میں نے آج تک عنبر اور کستوری میں وہ مہک محسوس نہیں کی جو میں نے اپنے نبی کے پسینے میں محسوس کی۔ حضور کی ناک کیسی تھی؟ نظریں جھکی ہوئی تھی، ناک اٹھی ہوئی تھی۔ نگاہوں کا جھکنا شرم و حیا ہے، اور ناک کی بلندی حسن و جمال ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جتنا سونا و حسین بنایا تھا، اتنا ہی اللہ رب العزت نے انہیں پیکر حیا بنایا تھا۔ امام اہل سنت نے کہا، نیچی نظروں کی شرموں حیا پر درود، اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام۔ ناک مبارک کیسی تھی؟ توجہ ہے؟ تھک گئے؟ حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک اٹھی ہوئی تھی، بڑی متوازن و خوبصورت تھی، بڑی متوازن و خوبصورت تھی، لیکن دور سے دیکھنے والا ناک مبارک کو ذرا زیادہ اٹھا ہوا محسوس کرتا تھا، جب قریب آتا تو اسے معتدل، متناسب، خوبصورت محسوس کرتا۔
شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے سوال اٹھایا رحمہ اللہ نے کہ پہلی بار آنے والا حضور کی ناک کو زیادہ اونچا کیوں محسوس کرتا تھا؟ فرماتے میں بتاتا ہوں. فرمایا معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو پیکر نور بنایا، مجسم نور بنایا، اور آپ کی ناک مبارک پر اللہ رب العزت نے نور کا ایک حالہ آپ کے نور مبارک پر پہرے کے لیے لگا دیا. دور سے دیکھنے والا وہ جو ناک مبارک پر جو حالہ نور کا رقص کرتا تھا، دیکھنے والی کی نظر اس حالہ نور پر پڑتی، وہ سمجھتا یہ ناک ہے. جب قریب آتا تو حقیقت منکشف ہوتی. میرے بھائیوں، حضور کا قد کیسا تھا اور اللہ کے محبوب کے پاؤں کے تلوے کیسے تھے، پاؤں کے تلوے کیسے تھے. آپ نے کاری ملائی صاحب رحمہ اللہ کو دیکھا ہے نا؟ تو جو قاری صاحب کے بہت قریب ہے، بیٹے سے زیادہ تو کوئی قریب نہیں ہو سکتا. بیٹے سے پوچھا جائے کہ آپ کے والد صاحب سر پہ ٹوپی لیتے تھے یا پگڑی، تو یہ کہیں گے کبھی ٹوپی کبھی پگڑی. ایسا ہی ہے نا؟ وہ پوچھنے والا پوچھے کہ آپ کے والد کے پگڑی کا رنگ کیسا ہوتا تھا، تو یہاں تک یہ جواب دے پائیں گے، کہیں گے سفید رنگ کی پگڑی باندھتے تھے. ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے والد کی دستار کی لمبائی کتنے گز تھی، چوڑائی کتنی تھی، جواب دیں گے؟ نہیں. وہ کہیں گے بھائی مجھے نہیں معلوم، بس دستار باندھتے تھے. اچھا، تہمت باندھتے تھے، شلوار پہنتے تھے، کرتا پہنتے تھے، جبہ؟ تو کہتے ہیں قمیض شلوار ہوتی تھی. اچھا، شلوار کا ماپ کتنا تھا اور کرتے کا ماپ کتنا تھا؟ تو بیٹا چڑ جائے گا، وہ کہے گا یہ کام تو نہیں کرتا تھا، میں سیتا تھوڑی تھا، میں اپنے والد کی خدمت کرتا تھا. مجھ سے پوچھو وہ قرآن کیسا پڑھتے تھے، یہ پوچھو وہ استاد کیسے تھے، یہ پوچھو کہ وہ کیسے شفیق باپ تھے، وہ یہ پوچھو کہ انہوں نے خدمت خلق کیا کیا کی. یہ کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ قربان جائیں حضور کے صحابہ کرام پر کوئی چیز چھوڑی نہیں. یہ بھی بتایا حضور کی دستار کے رنگ کتنے تھے، یہ بھی بتایا امام مبارک لمبا کتنا تھا، چوڑا کتنا تھا، یہ بھی بتایا حضور کی چادروں کے رنگ کیا تھے، لمبی کتنی تھی، چوڑی کتنی تھی، مختلف پیمائشیں تھیں. حضور کی زلفیں کتنی بڑی ہوتی تھیں، کہاں تک ہوتی تھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک اور سر مبارک میں بال کتنے تھے. بس یہ عرض کرتا ہوں، صحابہ کرام کہتے ہیں حضور کی زلفیں آدھے کانوں تک ہوتی تھی، جب دراز ہو جاتی تو کانوں کی لو تک آتی، اور دراز ہوتی تو وہ حضور کے کندھوں کو بوسہ دیتی تھی. چہرے داڑھی مبارک اور سر مبارک میں 20 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے، اور داڑھی مبارک اور سرے والا میں جو بال زیادہ سفید تھے وہ اس جگہ کے تھے، کن پٹی کے تھے. یہاں تک بتایا. تو کوئی چیز صحابہ نے چھوڑی نہیں. تو آپ اندازہ لگائیے صحابہ کو حضور سے کتنی محبت تھی. کوئی چیز امت سے چھپائی نہیں، ہر امانت کو امت تک پہنچا دیا. آخری بات، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قد کیسا تھا؟ حدیث میں آتا ہے لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر. حضور کا قد تو چھوٹا تھا ہی نہیں، حضور کا قد لمبا تھا لیکن زیادہ لمبا نہیں تھا. لمبا تھا
لیکن متوازن لمبا تھا، جو حسین لگے بھلا لگے. لیکن اللہ نے قدے والا کو اعجاز یہ بخشا کہ حضور کا قد درمیانہ ہونے کے باوجود اگر میرے آقا لمبے انسانوں میں کھڑے ہوتے تو اللہ کے محبوب سب سے اونچے نظر آتے. غیرت حق کو یہ گوارا نہیں تھا کوئی کہنے والا یہ کہہ سکے کہ تمہارا نبی عظمت و جلال میں تو سب سے اونچا ہے، لیکن دیکھو قد عمر کا اونچا ہے، عباس کا اونچا ہے. تو غیرت حق نے کہا غور سے دیکھو، میرا نبی جیسے عظمت و جلال میں سب سے اونچا، میرا محبوب قد و قامت میں بھی سب سے بلند و بالا ہے. تو جو ہے حضور کے پاؤں کیسے تھے، اس کو چھوڑیں، حضور کے تلوے کیسے تھے. انسان کے بدن میں سب سے اعلیٰ جو عضو ہے وہ سر ہے. ہمارے بدن میں جو سب سے کم درجے کی چیز ہے وہ پاؤں ہے، اور پاؤں میں بھی تلوے. تو بتائیے جس ہستی کے تلوے کا کوئی حسن مقابلہ نہ کر سکے، تو پھر بتائیے جن کے پاؤں کے تلووں جیسی کوئی چیز نہیں، تو بتائیے ان کے سرے والا جیسی کس کی چیز ہوگی. حضرت مولانا حسن رضا خان فرماتے ہیں آسماں اگر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا. یا رسول اللہ آج تک آسمان نے حضور کے تلوے نہیں دیکھے، حضور کا سر دیکھا ہے، چہرہ دیکھا ہے، حضور کے تلوے نہیں دیکھے. اگر تلوے دیکھتا نا آسمان تو مچل جاتا، مست ہو جاتا، عشق میں بے قرار ہو جاتا، اپنا سب کچھ لٹا دیتا. آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. یہ ابھی ایک نعت خان بچے نے نعت پڑھی نا، آپ کیا کر رہے تھے؟ ویلیں دے رہے تھے. اسے کیا کہتے ہیں؟ صدقہ کرنا، سر صدقہ. تو فرمایا کہ آسمان گر حضور کے تلوے دیکھتا تو اب تک کیا ہے؟ سر صدقہ. تو آسمان سر صدقہ نہیں، پاؤں صدقہ دیتا. اور پاؤں صدقے میں، پاؤں کے صدقے میں کیا نچھاور کرتا؟ فرمایا روز ایک چاند قربان کر دیتا. آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. اور حضرت حسان نے تو قلم توڑ کے رکھ دیا نا. حضرت حسان ابن ثابت شاعر بارگاہ رسالت مآب کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ میں نے آج تک میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین و جمیل چہرہ نہیں دیکھا. اور یا رسول اللہ کیسے دیکھے؟ کسی ماں نے آپ جیسا جنا ہو تو دیکھے. اور یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے ایسے پاک پیدا ہوئے، یوں معلوم ہوتا تھا آپ نے جیسے چاہا آپ کے رب نے آپ کو ویسا بنا دیا. اس شعر کی شان اتنی اونچی ہے کہ اگر اس شعر پر کروڑوں قربان کیے جائیں، زمین کے خزانے قربان کر دیے جائیں تو وہ شعر اس لائق ہے. بعد میں آنے والے شعراء نے اس طرز میں حضور کو خراج عقیدت پیش کیا. امام اہل سنت نے کہا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں تیری خلق کو حق نے جمیل کیا اور تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. اور جب باری آئی قبلہ عالم کی، جب باری آئی مہر علی شاہ کی، جب باری آئی تاجدار گولڑا کی، تو حضرت حسان کے اس شعر کی خدمت وہ یوں کرتے ہیں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا
کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جالڑیاں۔ حضرات محترم، آج کی محفل میلاد اپنے پائے تکمیل تک پہنچی۔ مجھے جو وقت دیا گیا تھا میں نے تھوڑا سا کراس کیا۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت اس محفل کو اپنی بارگاہ میں، اپنے حبیب کی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس میں مجھ سمیت شریک ہونے والے کو اللہ کریم اس کی عظیم برکات سے نوازے۔ ہمارے روئے زمین پر بسنے والے تمام مدارس اہل سنت اللہ انہیں اوج اور ترقی عطا فرمائے۔ جن کی کارکردگی ناقص ہے اللہ انہیں کامل بنائے، جو کامل ہیں اللہ انہیں مزید کامل بنائے، اکمل بنائے، اور اللہ رب العزت اس پورے علاقے کو، پورے جہان کو، کرۂ ارض کو دین اور علم کے نور سے روشن فرمائے اور نور کے اجالے عطا فرمائے۔ رہتی دنیا تک یہ مدارس دینیاں فروغ پاتے رہیں اور ظلمتوں کا مقابلہ کرتے رہیں، کفر کا مقابلہ کرتے رہیں، کفر کا سینہ چیرتے رہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے کام کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔